السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور جتنی محنت ہم نے پورے رمضان میں بھی نہیں کی، اس سے زیادہ محنت اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا کہ اس عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے عبادت میں جو باقی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو باقی دنوں میں بھی محنت بہت زیادہ تھی جس کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے، تو ان دنوں میں اندازہ کیجئے کہ ان کی محنت کتنی ہوگی۔ پھر یہ دیکھیں کہ ہماری یہ جو کوششیں ہیں، یا جاگنا ہے یا محنت کرنا ہے عبادت میں، اس کو کوئی اور دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کوئی چیک کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، کوئی یہاں پہ ٹیچر نہیں ہے، کوئی ممتحن نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے امتحانوں میں ہوتا ہے نا کہ سب کیوں تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کیوں محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ ذہن میں بات ہوتی ہے کہ اگر میرے اچھے نمبر نہ آئے تو لوگ کیا کہیں گے، میری دوستوں کے زیادہ نمبر آ گئے تو میری بےزتی ہوگی کہ میرے کم آئے ہیں۔ اور مقابلہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ باقیوں سے زیادہ ہوں، اور ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ میرے دیکھو سب سے اچھے نمبر آئے، اسی لیے ایک نمبر کے لیے لوگ لڑتے ہیں۔ مگر اس عشرے کی محنت کو نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کسی کو پتہ چلنا ہے، نہ کسی کے آگے نمبر لگنے ہیں سوائے رب کائنات کے۔ صرف وہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، کوئی بھی اور نہیں جانتا۔ اسی لیے اس میں وہی کام کرے گا جو واقعی اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا ہوگا کہ وہ اس کی خاطر جاگ بھی سکتا ہے اور اس کی خاطر عبادت میں کھڑا بھی رہ سکتا ہے، اور ان راتوں میں جاگنا اس کو اپنی خوش نصیبی لگتا ہے، کیونکہ رات کے اس اندھیرے میں کون آ کے چیک کر رہا ہے، کون ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے؟ نہ ہم کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے، نہ کوئی کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ یا اینڈ آف رمضان میں ہمارے ساروں کے نمبر کسی ویب سائٹ پہ لگنے ہوں تو پھر ہمیں شاید فکر بھی ہوتی، لیکن ایسی بھی کوئی فکر نہیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے وقت میں کوئی مخلص لوگ ہی ہوں گے جو محنت کریں گے، اور جو کر رہے ہیں یہ آپ کے اخلاص کی علامت ہے۔ الحمدللہ، پھر شکر ادا کیجئے کہ تنہا ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے، کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ مسجد میں بھی بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کون 20 تراویح پڑھ رہا ہے، کون 12 پڑھ رہا ہے، کون 8 کے بعد جا رہا ہے، پھر بھی ایک لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ گھر میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، چاہے آپ سو جائیں، چاہے آپ بیٹھے رہیں، آپ کچھ کریں یا کچھ نہ کریں، جاگ کے بھی ادھر ادھر انٹرنیٹ پہ براؤزنگ کرتے رہیں، کسی کو نہیں پتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کتنا ہم کر سکتے تھے مگر نہیں کیا، اور کتنے کی ہم میں طاقت تھی اور ہم نے اس سے بھی بڑھ کے کیا، یہ سب اس کو پتا ہے۔ مثلا ایک بندی 2 سپارے روزانہ آرام سے پڑھ سکتی ہے، مگر ایک ہی پڑھ کے رکھ دیتی ہے کہ بس کافی ہے نا، اب اتنا کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بندی ایکسٹرا نفل ادا کر سکتی ہے، مگر یہ نفل ہی ہے نا، کون سا ضروری ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں، تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ ایک بندی افطار میں ایک ڈش کم بنا کے اس وقت کو دعاؤں میں گزار سکتی ہے،
मगर उसने सोचा आज बच्चे खुश हो जाएंगे, चलो और भी कुछ बना लेती हूँ। वो 2 घंटे से किचन में खड़ी हुई है बच्चों की खुशी के लिए। तो ये पेपर भी हमारे ही सामने है और नंबर भी हमारे ही सामने लगने हैं। कितना कर सकते थे और कितना किया। कोई अपने आप को मसरूफ ज्यादा दिखा सकता है मगर करता कुछ भी नहीं है, और कई बहुत कुछ कर रहे हैं। यकीन जानिए, इसी दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो इतने आगे निकल चुके हैं, और चूंकि वो अपना कुछ भी जाहिर नहीं करते इसलिए पता नहीं चलता। और क़यामत के दिन जब अमाला में खुलेंगे तो तब वो जब खुशी से कहेंगे, हाँ उमुक़राऊ किताबिया, लोगो आओ आओ देखो, ये पढ़ो मेरी किताब देखो, मुझे यकीन था मेरा हिसाब होना है, मैंने इसकी तैयारी की थी। तब उनके भेद खुलेंगे। अभी तो हमें लगता है ना कि हम ही को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इतनी भी करने की जरूरत नहीं। देखो फलां तो इतना भी नहीं करता, फलां इतना भी नहीं करता, फलां सो भी जाते हैं, मैं ही पता नहीं क्यों उठी हुई हूँ। हमें अपना आप ही बहुत बड़ा लगता है कि हमने ही कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन नहीं, बहुत सारे छुपे हुए लोग हैं। जिस दिन उनकी नेकी खुलेगी ना, तब पता चलेगा कि देखो ये भी हमारे जमाने में होते थे, इन्होंने कितना कुछ कर लिया और आगे बढ़ गए, और हम इसी खुशफहमी में बैठे रहे कि हम तो कर ही बहुत कुछ रहे हैं, और करते कुछ नहीं, बस अपने आप को मसरूफ बहुत दिखाते हैं। तो इन की दिनों को कीमती जाने। सिर्फ मसरूफ दिखाने से नेकी नहीं बढ़ जानी, जब तक वाकई नेकी करें ना। देखें, दिनों में हर चीज को पीछे करते हैं। यकीन जाने कि मेरे कई काम ऐसे हैं कि मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये भी करना, ये भी करना, फिर मैं उनको पीछे डाल देती। कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन ही तो रहते हैं, उसके बाद कर लूंगी। कोई क़यामत नहीं आ रही, कोई आसमान नहीं टूट रहा। ये वक्त मगर दोबारा नहीं आएगा, हर काम बाद में हो सकता है। तो अपना पूरा जोर हमने लगाना है कि ये हमारा वक्त नेकी में गुजर जाए, इबादत में गुजर जाए। घर के काम हम सारा साल करते रहते हैं, अगर कुछ पड़ा रह भी गया, कोई कुछ चीजें ऑर्डर में नहीं है, तरतीब से नहीं पड़ी भी, कोई मसला नहीं है। ये काम डिले किए जा सकते हैं, नेकी डिले नहीं की जा सकती। इसलिए क्योंकि ये रमजान गुजर गया ना, तो आप यही कुरान पढ़ेंगे मगर उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना आज मिल रहा है। आप यही नवाफिल पढ़ेंगे मगर कहाँ उतना अजर है। आप यही तस्बीह करेंगे मगर बहुत कम है इसके मुकाबले में अजर जितना आज है। आज बहुत कम एफर्ट लगा के, जैसे सेल लगी होती है ना, आप थोड़े पैसे देते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि वो चीज ही 90% ऑफ पे लगी हुई है। अब वही चीज पहले 100 में खरीदते थे, आज वो 1 रुपए में आपको मिल रही है। आज 100 चीजें ले सकते हैं आप। जब सेल खत्म हो जाती तो आप 100 रुपया भी देते हैं तो एक आती है। यही समझ लें रमजान का हाल है कि आज आप थोड़ा भी करेंगे ना, बहुत कुछ जमा हो जाना है। और रमजान गुजरने के बाद बहुत भी करेंगे तो उतनी नेकी नहीं मिलनी। तो फिर इन दिनों और रातों में सिर्फ अर्जेंट काम करें। देखिए, बाज काम अर्जेंट होते हैं जिनको किए बगैर चारा नहीं, वो इस वक्त ही करनी, जैसे सहरी अफ्तारी बनाना, लेकिन उसमें भी इत्तदाल होना चाहिए। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, नहाना धोना वगैरह है, ये सब चीजें अर्जेंट है, ये अभी करनी है ना। दूसरे कई काम है जो इम्पोर्टेंट तो बेशक है मगर अर्जेंट नहीं है। मसलन आपने लॉन्ड्री रखनी है, लॉन्ड्री होके पड़ी हुई है, बास्केट में पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, उसमें से निकालनी। कपड़े जरूरी नहीं है अभी से आपने इस्त्री कर करके सारी अलमारी सेट करनी। मसाले जरूरी नहीं है अभी आपने ग्राइंड करने। फ्रिज को अभी साफ करना है। ये जरूरी है काम बेशक मगर अर्जेंट नहीं है। तो लिहाजा वाइजली इस वक्त को इस्तेमाल करें, बड़ी समझदारी के साथ चेक करें कौन से काम अर्जेंट है और कौन से सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं, अर्जेंट नहीं है।
اور جو نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے ان کو تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. تو ضروری ہے کہ ہمارے ان دنوں اور راتوں کا کوئی حصہ بھی ویسٹ نہ جائے. اگر دن ہے تو یا تو عبادت میں لگے یا پھر رات کو جاگنے کے لیے آپ کو جو مدد چاہیے وہ قیلولہ سے چاہیے، سونے سے چاہیے، نیند پوری کرنی ہے وہ کر لیں تاکہ رات کو الرٹ ہو سکے. تو وہ آپ کا سونا بھی عبادت ہے. وہ اس کی نیت ہی یہ ہے نا، تاکہ میں رات کو الرٹ ہو کے اللہ تعالیٰ تیری اچھی عبادت کر سکوں. اس مدد چاہنے کے لیے آپ سوتے ہیں، وہ سونا بھی ٹھیک ہے، مگر ٹائم کو ضائع نہ کریں کہ کہیں بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے اب گپ شپ کر رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ، تو گپ شپ ہو رہی ہے، 2 گھنٹے اس کے اندر گزر گئے. ادھر بیٹھ گئے تھوڑا سا ٹی وی چلا کے دیکھ لوں پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، نیوز کیا ہے. نہیں، یہ سب کام بعد میں ہو سکتے ہیں. ہر وقت میں اپنے سے سوال کریں ان دنوں اور راتوں میں اس وقت یہ کر رہی ہوں کہیں میرا ٹائم ویسٹ تو نہیں ہو رہا. فوراً ذکر شروع کر لیں. میں چولہے کے آگے بھی اگر کھڑی ہوئی ہوں، میری زبان خاموش کیوں ہے، فوراً استغفار شروع کر دیں. میں اپنے گھر والوں سے اس وقت گپ شپ میں کیوں لگی ہوں، یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. میں اس وقت اپنا قرآن پڑھ لیتی. اگر میں اس وقت آسانی کے ساتھ آج کل 1 پارہ پڑھ سک رہی ہوں تو یقین جانے تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کر کے میں اس کو بڑھا سکتی ہوں، 1.5 پڑھ سکتی ہوں، 2 پڑھ سکتی ہوں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے رمضان کے پہلے 20 دنوں میں ہم چل رہے تھے ہم اتنی ہی سپیڈ کے ساتھ ان دنوں میں چل رہے ہیں. اس کا مطلب آپ نے کوشش بڑھائی نہیں ہے. یہ بڑھنی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے. اگر پہلے بھی 1 ہی پارہ پڑھ رہے تھے اب بھی 1 پارہ پڑھ رہے تو فرق کیا رہا؟ کیونکہ اب یہ مبارک وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اور جب کوئی مہمان رخصت ہونے والا ہو تو چاہے اتنے دن سے ہم نے اس کو ٹائم نہ بھی دیا ہو، آپ نے دیکھا نا جب جانے لگتا ہے کوئی تو جو آخری کے دن ہوتے ہیں سب اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ اب اس نے چلے جانا ہے. تو یہ رمضان بھی جا رہا ہے، چند دنوں کا مہمان ہے یہ. اتنے دنوں میں تو اس کو ٹائم دے دینا. ان دنوں کو بھی عید کی شاپنگ اور عید کی تیاریاں کرنے میں نہ گزار دیں، عبادت میں تیزی دکھائیں. ریس اینڈ ہونے والی ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ یہ نہ ہو کہ گھوڑا بھی تم سے زیادہ عقل مند ہو جائے، کیونکہ گھوڑے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جب ریس اینڈ ہونے والی ہوتی تو وہ تیز دوڑتا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ بھی تم سے زیادہ عقل مند ثابت ہو، تمہیں پتا ہے کہ ریس اینڈ ہونے والی ہے پھر بھی تمہاری سپیڈ وہی ہے. آپ نے دیکھا دوڑنے والے جس وقت وہ فنش لائن کو دیکھتے ہیں کتنی تیز دوڑتے ہیں. اچھا پیچھے سے وہ بے شک ذرا ایک درمیانی سپیڈ میں بھی آ رہے ہوں گے، لیکن جب اینڈ قریب آتا ہے تو تب تو پوری جان ہی لگا دیتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے کبھی یہ. تو کیا ہماری پوری جان لگ رہی ہے ان دنوں میں؟ امیجن کریں وہ وقت کے جب میرا میزان قائم ہوگا اور اس میں میری نیکیاں بھی ڈال دی جائیں گی، اور دوسری طرف میرے گناہ تولنے کے لیے ڈالے جا رہے ہوں گے، اور میری نیکیوں میں ایک بھی اگر لیلۃ القدر آ گئی تو سوچیں میری نیکی کا پلڑا کتنا وزنی ہو جائے گا. اور ایک سے زیادہ آ گئی تو کتنا اچھا ہوگا، کتنی خوشی کی بات ہوگی. کیا پھر یہ جاگنا کوئی مشکل ہے؟ وہاں کو سوچیں کہ یہ کتنا وزنی کر دے گا میری نیکی کے پلڑے کو، جہاں لوگ ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوں گے. وہ چاہ رہے ہوں گے کہ کہیں سے ان کو ایک نیکی بھی مل جائے، اور ان کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. جہاں ایک ایک نیکی بلین ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ، اور سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی زیادہ، اور بینک بیلنس سے بھی زیادہ، اور قیمتی جائیدادوں سے بھی زیادہ وزنی ہوگی، قیمتی ہوگی. اور ایک نیکی بھی ساری دنیا کی دولت دے کے خریدی نہیں جا سکے گی، اس لیے کہ وہاں کی کرنسی تو صرف اعمال ہے. پوری دنیا کی دولت بھی آپ دے دیں گے تو ایک نیکی مانگیں گے نہیں مل سکے گی. وہاں تو لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے کوئی مجھے ایسا نظر آ جائے کہیں جس کے کھاتے سے میں اس کی نیکی لے لوں. بس کوئی ایسا مل جائے مجھے کہ ذرا بھی اس نے میرے ساتھ کہیں کوئی زیادتی کی ہو
تو اب میں اس سے بدلہ لے لوں، اس کی نیکی چھین لوں، کوئی ایسا مل جائے جس نے میرا حق دبایا ہو، میرے میرے حق نہ دیا ہو، آج میں اس کو پکڑ لوں کہیں سے، مجھے مل جائے کہیں، تاکہ میں اس کی نیکیاں چھین لوں۔ جہاں اتنی مارا ماری ہوگی، جہاں وہ ایسا بازار ہے کہ جس میں لین دین نیکیوں کی صورت میں ہے بس، اس کے علاوہ وہاں پہ اور کچھ نہیں چلتا، ایسے میں کئی کھڑے کھڑے لٹ جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے، ان کے نیکیاں لے کر آئے ہوں گے اور کوئی اور لے جائے گا، اور کوئی کم نیکیاں لے کر آئے تھے مگر مظلوم تھے تو ادھر ادھر سے بہت کچھ جمع کر لیں گے۔ یہ آپا دھاپی کا وقت ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہونی ہے، اس دن کی نفسا نفسی سے پہلے اپنے لیے یہاں انتظام کر لیں۔ آج نیکی کتنی سستی ہے، کتنی آسان ہے، میں تو کہتی ہوں یہ آسان ہے، یہ ہمیں مشکل لگتی ہے نا، یہ ہائے کیا یہ رات کو جاگنا، ہائے کیا ہم تو تھک گئے ہیں، اور بس اتنے دن سے بس بھاگ رہے ہیں تراویح کے لیے، اس کے لیے تھکے جا رہے ہیں، نیند نہیں جی پوری ہو رہی ہمارے، یہ ہو گیا، یہ تو بہت سستی مل رہی ہیں نیکیاں، بہت سستی ہیں، یہ تو کچھ بھی قیمت نہیں ہے جس پہ ہمیں یہ اتنا کچھ مل رہا ہے خزانہ، یہ تو وہاں جا کے پتا چلے گا، اور یہ تب تک ہے جب تک ہماری سانس چل رہی، جو ہی سانس بند ہوئی ہمیں فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نیکی کتنی قیمتی تھی، اس کی کتنی ویلیو تھی، یہ آج نہیں نا پتا چل رہا، یہ تو کوئی بات نہیں، پھر نہیں بھی کیا تو ہمیں کیا فرق پڑ گیا، یہ کون سا فرض ہے، ہم جاگی تو لیے تھے کل کی رات بھی، تو آج نہیں بھی جاگیں تو کیا فرق پڑا، پھر تاک راتوں میں جاگ لیں، اس کے بعد کیا ضروری تو نہیں ہے کہ ایون میں بھی جاگیں، نہیں آج تو لے تو قدر ہو ہی نہیں سکتی، آج تو ہم آرام کریں گے۔ کوئی کہتا ہے جاب پہ بہت بزی چل رہا ہے آج کل، کوئی کہتا ہے تھکن بہت ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے بچوں کے اسکول کے ساتھ بہت ہارڈ ہے، ٹھیک ہے مشکل ہوگا، مگر اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل وہ دن ہے جس میں یہی نیکیاں صرف ہمیں پار لگا سکیں گی، جس دن میں نجات صرف ان کی بیس پہ ہوگی۔ ہم جتنے بھی تھک چکے ہیں مگر ہم ہمت کریں، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے، یہ بار بار چانس ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، جو ہی آخری رمضان کا چاند غروب ہوگا، آخری ڈیٹ کا چاند غروب ہوگا، یہ رحمتوں کے دروازے جو ابھی کھلے ہوئے، جو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی بھی بند نہیں ہے، جہنم کے بند ہیں کوئی بھی کھلا نہیں ہے، سب پہلے کی طرح ہو جائے گا، شیطان بھی کھل جائیں گے، سب کو آزادی مل جائے گی، بہکائیں گے بھی، وسوسے بھی ڈالیں گے، تو ایسا تو وقت نہیں آئے گا نا، تو غنیمت جانیں ان راتوں کو، ان دنوں کو، ان کی قدر کریں، ان کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کی تھکن پہ بھی خوش ہوں، اس محنت پہ بھی مسکرائیں کہ شکر ہے میرے رب تو نے اس زندگی کو کسی کام کا بنا دیا، ورنہ سارا سال کون سی بتائیں ایسی رات ہوتی ہے جس میں ہم ساری رات جی بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوں، یا کچھ رات ہی عبادت کر رہے ہوں، کون سی رات ایسی ہوتی، سارا سال نہیں ہوتی، کون سی رات ایسی ہوتی جس کو ہم ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ ہم کہیں کہ بس آج رات تو میں نے عبادت کرنی، بتائیے کوئی ایک بھی رات؟ ہم گدھے کی طرح دنیا کے کام کر کر کے تھکتے رہتے ہیں، اور انہی کاموں کے پیچھے ہم راتوں کو بھی جاگتے ہیں، مگر عبادت کے لیے نہیں جاگتے۔ آج سانس چل رہی ہے تو ہم کر پا رہے ہیں، کل سانس بند ہو جائے گی تو لاکھ بھی چاہیں گے تو ایک نیکی بھی نہیں کر پائیں گے، اور کمائی کے دنوں میں تاجر کی جتنی سیل زیادہ ہوتی ہے تھکن کے باوجود وہ خوش ہوتا ہے، وہ پروفٹ بنانے میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنی تھکن بھی بھول جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں تو صحابہ اور ہمارے اسلاف، ان کی نیکیاں اتنی تھیں، ان کو تو شاید اگر لیلۃ القدر نہ بھی ملتی تو ان کا کوئی گزارا ہو سکتا تھا، اور ہم تو سارے سال کے فقیر ہیں، ہمارا تو کام ہی بونس پہ چلنا ہوتا ہے، جیسے
کوئی ورکر ہوتا ہے نا، اس کو بونس کا انتظار رہتا ہے، بونس آئے گا تو میں نے فلاں فلاں کام کرنے. ہمارا بونس تو لیلۃ القدر ہے. یہ مل گئی تو ہمارے کچھ شاید پچھلے پورے سال کی جو کمی تھی وہ شاید کسی حد تک پوری ہو سکے. اسی لیے جو لوگ چھٹی لے سکتے ہیں وہ چھٹی لے لیا کریں اس ٹائم پہ، تاکہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں ان راتوں سے. اگر ان راتوں میں ہماری بخشش ہو جائے اور ہمارا رب ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے تو بلیو می بہت نفع کا سودا ہم نے کر لیا. اس سے زیادہ نفع کی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. اگر ہمارا رب ایک بار کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو اس سے بڑھ کے بھی کوئی خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ 10 راتیں تو کیا، یہ سننے کے لیے تو پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی لگا دیں تو بھی ورتھ ہے. پھر اب یہ فرما دے، یہ اعلان کر دے میں تم سے راضی ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ اعلان ہوگا ایک دن، مگر ان لوگوں کے لیے جو جنت میں پہنچ چکے ہوں گے. تب ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. ہر نعمت سے بڑھ کے ان کے لیے یہ نعمت ہوگی کہ ان کا رب راضی ہو گیا. اس لیے کہ یہ سننے کے لیے تو وہ دنیا میں خود کو بچا بچا کے چلتے رہے، نیکیوں کرنے میں تھکتے رہے، خود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں باندھ باندھ کے رکھتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے. اسی کو سننے کے لیے تو وہ ترستے تھے. ان کی خواہش تھی کہ کب یہ بات ہمارے کانوں میں آئے کہ ہمارا رب راضی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ہر رات اسی طرح سمجھے کہ یہی لیلۃ القدر ہے. اپنی بخشش مانگے، اپنے اللہ کے آگے اپنی حاجتیں رکھیں، صدقہ کریں. ہر رات میں جاگیں، ہر رات کو زندہ کریں. سونے کے لیے بہت ٹائم ہے، اور ایک دفعہ قبر میں چلے گئے تو پھر تو سونا ہی سونا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے اگر چند راتیں نہ بھی سوئے تو، اور دن میں اس کو کوشش کریں کہ اپنی نیند کو تھوڑا سا پورا کریں تاکہ رات کو الرٹ رہ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی اچھی عبادت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اس میں، اور ہم اتنی لذت محسوس کریں عبادت کرنے میں کہ ہمارا کبھی جی نہ بھرے. دیکھیں جن کو عبادت کرنے میں مزہ آنے شروع ہو جاتا ہے نا، ان کا جی نہیں بھرتا، پھر ان کو بوجھ نہیں لگتا. پھر جیسے لوگوں کو دوسری چیزوں میں مزہ آتا ہے نا، کسی کو مووی دیکھ کے مزہ آتا ہے، کسی کو کچھ اور کھیل تماشوں میں مزہ آتا ہے، کوئی اللہ کے پیارے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو عبادت میں مزہ آتا ہے. ان کی لذت عبادت ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، ان کو اس میں مزہ آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ عبادت میں ہمیں لذت آنے لگے، اس میں ہمارا دل لگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول بھی کر لے اور ہمیں ہمت بھی دے کہ ہم اچھی عبادت کر سکیں. ٹھیک ہے، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. تو اب ہمت کے ساتھ بیٹھنا ہے. اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ نے اپنے وقت کو صحیح سے استعمال کرنا ہے، رات کی گھڑیوں کو، تاکہ رمضان ختم ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ میں نے لیلۃ القدر پا لی، چاہے وہ کوئی بھی رات تھی، چاہے وہ کوئی بھی رات تھی، کوئی 23ویں تھی، 24ویں تھی، 25ویں تھی، جو بھی تھی میں نے پا لی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جو لیلۃ القدر کی عبادتیں کر پاتے ہیں.